الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 5۔ اس میں ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے، یعنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے مرد عورت پر مقدم اور افضل ہے، اور اس کی بنیادی 2 وجہیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، مرد کے ذمے عورت کے اخراجات ہیں، عورت کے تمام مصارف برداشت کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2، فطرت اور طبیعت، تکوینی نظام ایسا ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، یہ عام مرد اور عورت کے اعتبار سے ضابطہ ہے، لیکن بعض خواتین علم و فضل میں یا کبھی جسمانی قوت اور طاقت میں کوئی خاص خاتون کسی مرد سے آگے نکل جائے تو اس سے ضابطے تبدیل نہیں ہوتے۔ عموماً ایک ماحول یہ بیان فرمایا ہے، میں اس کا مثال دیتا ہوں کہ جس طرح شہر میں رہنے والا دیہات میں رہنے والے سے عام طور پہ معاملات کے اعتبار سے یا تعلیم کے اعتبار سے بہت آگے ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایک دیہات میں رہنے والا بندہ علم حاصل کر کے شہر والے سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے عمومی نظام، ایک ہوتا ہے خاص کسی بندے کی فضیلت، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ تو بہرحال فطرت کے اعتبار سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فوقیت، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2، یہاں طہارت کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ مثلا وضو بھی کرنا ہے، جب نماز پڑھنی ہو، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ جہاں طہارت کی ضرورت ہو تو وضو کرنا ہے۔ اور بعض حالات ایسے ہیں کہ جہاں پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، آدمی کو احتلام ہو جائے، اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو غسل جنابت جسے کہتے ہیں، عورت حیض نفاس سے پاک ہو تو ان حالت میں غسل بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو طہارت کے مسائل بھی اس بارے کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اور ایک اہم بات اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اور پھر اس کے رسول کی بات مانو، اور پھر فقہا کی بات مانو۔ یہ 3 باتیں کیوں فرمائی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تو خالق اور مالک ہے، مخلوق اور مملوک نے بات ماننی ہے، لیکن دنیا میں اس کان سے اللہ کی بات سن نہیں سکتے، اس آنکھ سے اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کی ذات کو دیکھیں یا بات سنیں گے تو بات مانیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہو، اور وہ واسطہ ہے پیغمبر کا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، کوئی براہ راست، کوئی بذریعہ جبرائیل، کسی کی طرح میں اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پیغمبر پاک عربی ہیں، ہم اجمی ہیں، عربی نہیں جانتے، اور کوئی عربی سمجھتا ہو تو قرآن و سنت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور پھر وہ نبی کی بات کیسے مانے؟ اس کے لیے فرمایا کہ فقہا کی بات مانو، یعنی فقہا نبی ہی کی بات کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو قرآن کہتے ہیں، پیغمبر کی بات کو حدیث کہتے ہیں، فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث مبارک اور فقہ، اللہ تعالیٰ، مصطفیٰ اور فقہا تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ ہم بیان فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں یہ بات فرمائی کہ مجھ سے دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جن پر آپ نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چلا۔ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ کون ہے؟ اس کا تذکرہ 5ویں پارے میں ہے۔ وہ 4 قسم کے طبقات ہیں۔ نمبر 1 النبیین، نمبر 2 الصدیقین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 اولیاء۔ پہلی بات، انبیاء کی بات مانو، ہر علاقے میں نبی نہیں، صحابی کے نقش قدم پر چلو، ہر علاقے میں صحابی نہیں، شہید کے نقش پر کر چلو۔ شہید ظاہر شہادت کے بعد ہماری بات کو سن بھی لے تو بتائے گا کیسے، رہنمائی کیسے کرے گا؟ پھر میں اولیاء کے نقش قدم پر چلو۔ گویا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، اور ہمیں 4 کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا نبی کے راستے پر بھی چلنا ہے، صحابہ کو بھی تھامنا ہے، شہداء سے بھی قریب رہنا ہے،
اور اولیاء امت کو ہرگز نہیں چھوڑنا. ہم نے ان چاروں کی اتباع کرنی ہے، نقش قدم پر چلنا ہے. پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قتل کے احکام بیان فرمائے. کوئی جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا کیا ہے، بھول سے قتل ہو جائے، چوک ہو جائے، قتل خطا، تو اس کی سزا کیا ہے، قتل عمد، قتل خطا، دیت کب ہوتی ہے، فدیہ کتنا ہوتا ہے. تو یہ احکام اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر بیان فرمائے. پھر اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے عام نمازوں کا ذکر تو فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے تو طہارت کرو، نماز کا ارادہ ہو تو خود پاک کرو، اور بطور خاص 2 نمازوں کا ذکر فرمایا. ایک نماز ہے صلاۃ الخوف، جب میدان جنگ میں ہوں، خوف سوار ہو، یعنی سارے نماز پڑھتے ہیں، دشمن یکبر حملہ نہ کر دے، تو وہاں کیسے نماز پڑھنی، اسے کہتے ہیں صلاۃ الخوف. اور پھر نمازوں میں سے بطور خاص والصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہ کاروبار کا وقت ہے، مشغولیت کا وقت ہے. عموماً اس وقت میں ذرا مسجد کی طرف جانا ایک تاجر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بطور خاص عصر کی نماز کا ذکر بھی فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کی حالت بیان فرمائی ہے کہ منافقین نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، درمیانے بیچارے پھنسے پڑے ہوتے ہیں. کہیں دین میں فائدہ دیکھا تو ادھر لپک گئے، کہیں دنیا دار فائدہ دیکھا تو ادھر چلے گئے، اللہ کے نبی کی بات ماننے میں دنیا کی غرض دیکھی تو وہاں دوڑ گئے، اور جب وہاں دنیا کا نقصان نظر آیا تو ان کو چھوڑ گئے. یہ منافقین کی حالت ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو پکا ایک موقع پر رہنا چاہیے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. دنیا میں کبھی بظاہر نفع بھی ہوتا ہے، کبھی بظاہر نقصان بھی ہوتا ہے. اصل نفع نقصان آخرت کا ہے. اور سب سے آخر میں 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. دیکھو اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے بنیادی طور پر 2 باتیں بہت اہم ہیں. نمبر 1 عقائد کا ٹھیک ہونا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. عقیدہ نہیں، تمام عقائد کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد بھی ٹھیک فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.